بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے طول عرض میں موسلادھار بارشوں اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ و سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی ہے۔ مختلف حادثات و واقعات میں متعدد افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ ہزاروں سیاح اور مقامی افراد سڑکوں کی بندش کے باعث پھنس کر رہ گئے ہیں۔ تازہ ترین واقعہ میں ضلع چیلاس میں سیاحتی مقام بابو سر ٹاپ پر ریلے سے اب تک کم از کم 4 لاشوں کو نکالا جا چکا ہے، جن میں ایک خاتون اور 3 مرد شامل ہیں، جبکہ ریسکیو 1122 اور گلگت بلتستان کی حکومت کے مطابق کم از کم 15 افراد کے قریب زخمی ہیں اور 30 سے زائد لاپتہ ہیں۔ پاکستان، جس کی آبادی 25 کروڑ سے زیادہ ہے، موسمیاتی تبدیلیوں کے لیے دنیا کے سب سے زیادہ خطرناک ممالک میں سے ایک ہے۔ نئی دہائی کے آغاز سے اب تک ملک نے اب تک 12 ماحولیاتی آفات کا سامنا کیا ہے، جن میں خاص طور پر 2022 کا سیلاب تباہ کن تھا، جس میں تقریباً 1700 افراد جاں بحق اور 3 کروڑ سے زیادہ بے گھر ہوئے۔ اسی کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں مویشی اور لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں بھی سیلاب کا نشانہ بنے۔ اس سیلاب سے پہنچنے والے معاشی نقصانات کا تخمینہ 15 ارب ڈالر سے زیادہ کا ہے۔ پاکستان اور اس جیسے کئی ترقی پذیر ممالک موسمیاتی ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کی راہ میں حائل مشکلات کا ذمہ دار امیر ملکوں اور بین الاقوامی برادری کی جانب سے امداد کی کمی کو قرار دیتے ہیں، جو ان ملکوں میں ہر سال سیلابوں اور دیگر آفات سے مزید جانی و مالی نقصانات کا سبب بن رہی ہے۔ پاکستان کی بات کی جائے تو ملک میں تباہ کاریوں سے نمٹنے کے ذمہ دار ادارے NDMA کے تازہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 24 جون سے اب تک ہونے والی 115 سے زیادہ اموات میں پنجاب اور خیبر پختونخوا نشانہ بنے۔ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے ضمن میں بادلوں کے پھٹنے سے آنے والے اچانک سیلابی ریلوں کا سب سے زیادہ سامنا ہے، جس کے پے در پے واقعات پورے ملک میں رونما ہو رہے ہیں۔ خاص طور پر ملک کے شمالی علاقہ جات اس سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ اس کا تازہ واقعہ بابو سر ٹاپ پر فلیش فلڈ ہے۔ اس سے پہلے راولپنڈی اور اسلام آباد اور اس سے پہلے کشمیر میں مظفر آباد اور ملکہ علاقے ایسی صورتحال سے دوچار ہو چکے ہیں۔ NDMA کی رپورٹ کے مطابق اس سال تقریباً 200 اموات مکانات کے گرنے اور سیلاب میں لوگوں اور مکانات کے بہہ جانے کے باعث ہوئیں، جبکہ ڈوبنے سے ہونے والی موات 10 میں صرف 1 سے زیادہ نہیں تھیں۔ وفاقی حکومت کو بھجوائی گئی ایک رپورٹ میں NDMA نے آگاہ کیا ہے کہ موسمی پیشین گوئی کے مطابق اس برس 2022 کی طرح بڑے پیمانے پر دریائی سیلاب کے آنے کی توقع نہیں ہے۔ پاکستان سمیت جنوبی ایشیائی ممالک عام طور پر برسات کے موسم میں اپنی سالانہ بارش کا 70 سے 80% حاصل کرتے ہیں، اور ان بارشوں کا سلسلہ جون کے آخر سے ستمبر تک جاری رہتا ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقوں کو دنیا کے کئی بڑے گلیشیئر سمیت 13,000 گلیشیئر کا گھر ہونے کی بنا پر تیسرا قطب بھی کہا جاتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس سال مونسون کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کو گلگت بلتستان کے علاقے میں شدید گرمی کی وجہ سے گلیشیئر پگھلنے نے بھی بڑھا دیا ہے۔ پاکستان 2022 میں ہونے والے شدید جانی و مالی نقصانات کے بعد سے ہر عالمی فورم پر کہتا آ رہا ہے کہ عالمی برادری مدد کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہیں کر رہی، کیونکہ پاکستان عالمی گرین ہاؤس کے اخراج کا صرف نصف فیصد ذمہ دار ہے، مگر موسمیاتی آفات سے ملک میں ہونے والے جانی و مالی نقصانات 15 گنا زیادہ ہیں۔ ماہرین کی جانب سے لگائے گئے تخمینوں کے مطابق پاکستان کو موسمیاتی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے 2050 تک 40 سے 50 ارب ڈالر کی اضافی سرمایہ کاری کی ضرورت ہوگی، جبکہ 2024 کے اختتام تک پاکستان کو امیر ملکوں کی جانب سے قرضوں کی صورت میں صرف 2.8 ارب ڈالر ملے تھے، اور حال ہی میں IMF نے پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے 2 ارب ڈالر سے زائد کی رقم فراہم کرنے کی منظوری دی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے تباہ کن اثرات سے انکار نہیں، مگر یہ بات بھی سچ ہے کہ پاکستان میں طویل عرصے سے حکمرانی کی ناکامی اور ناقص پالیسی فیصلوں کی وجہ سے یہ بحران مزید سنگین ہوا ہے۔ قدرتی آفات خصوصاً بارشوں سیلاب سے ہونے والے نقصانات میں زیادہ حصہ ندی نالوں اور دریاؤں کے کنارے یا قریب گھروں کی تعمیر اور عمارتوں کی تعمیر میں ناقص میٹیریل کے استعمال کی وجہ سے ہوا، جنہیں سیلابی ریلیں بہا کر لے گئے۔ اس سے بھی بڑھ کر افسوسناک بات یہ ہے کہ 2022 سے اب تک پے در پے واقعات رونما ہونے کے باوجود نہ تو لوگوں نے خطرے والی جگہوں پر عمارات کی تعمیر بند کی ہے، اور نہ ہی کسی حکومت نے اس ضمن میں پالیسی اصلاحات کی ضرورت محسوس کی ہے۔ سہیل شہریار، پاک ترک نیوز۔